سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامیاب بندوں کے لیے قرآن میں کئی جگہ پر مفلحون کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ مفلحون وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں دنیا و آخرت کے حساب سے اللہ کے نزدیک۔ مفلحون کا تو ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ کے پیارے بندے۔ ظاہر ہے جو لوگ فلاح پانے والے بندے ہوں گے تو اللہ کے تو پیارے بندے ہوں گے۔ وہ ٹائٹل ہے اللہ کے پیارے بندے، پیاری بندیاں جو آخرت کے اندر کامیاب ہوں گے، اللہ کے انعامات حاصل کریں گے۔ اب یہ ہے مسئلہ کہ بھئی اللہ کا بندہ، اللہ کا پیارا بندہ کیسے بنے۔ یہ آج بات سمجھ آ جائے ہمیں تو پھر ہمیں وہی کرنا چاہیے کہ اللہ کے پیارے بندے بن جائیں۔ کیوں جی؟ مسئلہ تو حل ہو جائے گا، پھر مفلحین بن جائیں گی، الحمدللہ کامیاب ہو گیا آدمی۔ نام تو سنتے ہیں اللہ کے بڑے بڑے لوگوں کے، بھئی پیارے بندے ہیں، کچھ ظاہر ہو جاتے ہیں، دنیا جانتی ہے، ان کی تعریفیں کرتی ہے، اور لاکھوں ایسے انسان ہیں جو اللہ کے پیارے بندے ہیں لیکن خاموشی سے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ضروری نہیں دنیا میں ان کے اشتہار ہوں یا دنیا کو پتہ چلے ان کے بارے میں، نہیں جا رہے ہیں، وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ کیا کرتا ہے اللہ کا پیارا بندہ؟ اللہ کا پیارا بندہ ایک کام کرتا ہے کہ اپنی زندگی کی گائیڈنس جو ہے وہ قرآن سے لیتا ہے۔ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جو نبی آخر زمان پہ جو کتاب تھی اپنی امت کے لیے، بس یہی کہ ایک رہبر ہے، اس کو اگر پکڑ لیا مضبوطی سے اس قرآن کو تو الحمدللہ تو بس وہ بندہ اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ اب کہتے تو سبھی ہم نے قرآن کو پکڑا ہے، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، سارے قرآن کا جو نچوڑ ہے وہ بات سمجھ میں آ جائے تو اس پر اللہ کا بندہ بن گیا، اللہ کا پیارا بندہ بن گیا۔ اس ایک ہی بات کے اندر ساری چیزیں ہیں، قرآن کی پوری تفسیر ہے، آسان کر دیتے ہیں آپ کے لیے ایک لفظ۔ اللہ کا پیارا بندہ بننے کا طریقہ قرآن بتاتا ہے۔
اللہ کی کتاب ہی بتائے گی نا بھائی، اور کون بتائے گا؟ اس کتاب کی ایکسپلینیشن جو ہے اللہ کے نبی نے فرما دی اپنی ذات گرامی سے، وہ حدیثیں ہیں، قول فعل عمل سارا ہے تو قرآن. آپ سب سن کے جو عمل ہے سارے وہ قرآن ہی ہے. بتاؤ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ چلتے پھرتے قرآن ہی تو وہ کتابوں میں ہے، وہی چلتے پھرتے قرآن ہے. تو جہاں قرآن کا لفظ آ رہا ہے تو یہی نہ سمجھیں کہ ہم نبی پاک کی ذات گرامی کو الگ کر رہے ہیں اس سے، نہیں. قرآن سے مراد ہے کہ قرآن ہماری گائیڈنس ہے، رہبری ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں نبی پاک اس کے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے. اس کو یہی نہ سمجھیں کہ دیکھو جی تو سب کریں قرآن سے مل جائے گا تو پھر قرآن سے کیسے مل جائے گا؟ تو قرآن کی تفسیر نہ ہمارے پاس ہے. تو بھائی وہ قرآن نے جو ہے بتا دیا طریقہ، اس طریقے کو جنہوں نے پکڑ لیا کامیاب ہو گئے. اب یہ ہے کہ اپنا اپنا معیار تو لوگوں نے قائم کر لیا. کوئی کہتا ہے جی میں تو اللہ کا پیارا بندہ جو ہے بھائی دیکھو جی کتنا اللہ کا پیارا بندہ، ہر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے. یہ بھی کہتے ہیں لوگ دیکھو یہ اللہ کا کتنا پیارا بندہ ہے، کتنے حج کر رہے ہیں، ماشاء اللہ حج پہ جا رہے ہیں. دیکھو اللہ کتنی پیاری بندی ہے، ماشاء اللہ کتنے صدقات دے رہی ہے، دیکھو جہاں روزے رکھ رہی ہے، نفل روزے رکھ رہی ہے. یہ کہتے ہیں نا حاجی صاحب، فوراً ٹھپا مار دیں گے. دیکھو یار اتنا ذاکر آدمی ہے، ماشاء اللہ دیکھو کتنا اللہ کا پیارا بندہ ہے. دیکھو یار اس نے شکل سواس لباس پہنا ہے، سفید لباس ہے، امامے پہنے ہیں، ماشاء اللہ اللہ کا پیارا بندہ ہے. کہنے میں آدمی دیر تھوڑی لگتا ہے، کیوں جی ایسے ہی ہے نا معاملہ. ہاں تو بھائی بات اصل یہ ہے کہ کوئی عمل بھی آپ کو اللہ کا پیارا بندہ نہیں بنا سکتا. چاہے کتنا قرآن پڑھ لیں، جتنا ذکر کر لیں، کتنی نمازیں پڑھ لیں، کچھ کر لیں، اللہ کا پیارا بندہ نہیں آدمی بن سکتا جب تک جو اللہ نے کہا ہے کہ میرا پیارا بندہ اس طرح بنتا ہے. وہ کیا عمل ہے وہ بھی عمل ایک اسی طرح کا عمل ہے، فرض ہے وہ بھی. اس کو ہم لفٹ ہی نہیں کراتے. وہ چھوڑو یہ چھوڑو بڑا نماز ہے، وہ چھوڑو حاجی صاحب نے اتنا حج کرا ہے، یہ چھوڑو اس بات کو، دیکھو ماشاء اللہ دیکھو جی کتنی تسبیح کر رہا ہے. کتنے اعمال کر لیں، کتنی حج کر لیں، کتنے جو کچھ صحیح رات تہجد پڑھ لیں، بندہ نہیں بنتا. ایک عمل جب تک نہیں ہوگا. عمل کیا ہے بتاؤں بھائی؟ جب تک انسان گناہ کو نہیں چھوڑتا. آواز نہیں آئی سبحان اللہ، بات نہیں سمجھ میں جی ہاں. کتنی حج کر رہا ہے لیکن ساتھ میں گناہ کر رہا ہے، وہ بندہ نہیں بنا آج تک کوئی. کیوں؟ عمل نیک جو کرتے ہیں وہ نور ہے، اور جب گناہ کرتے ہیں اس میں اندھیرا سے خالی پا جاتا ہے، دبا دیتا ہے اس کو. دبا دے گی دبا دے گی، دب گیا. اللہ تو توفیق دے دیتے ہیں آپ تہجد پڑھیں، لیکن صبح اٹھ کے ہم غیبت میں فضول بات کر کے اس تہجد کو برباد کر دیتے ہیں. اللہ نے ہمیں توفیق دے دی کہ ہم نے آ کے ماشاء اللہ قرآن کی بڑی تلاوت کی، بڑی بہترین قرات کی. توفیق دی نا اللہ نے، انعام دیا. لیکن کیا کیا ہم نے اس کو؟ گناہ سے دبا دیا. اور روب کیا دیا شیطان نے اندر؟ وہ یار نماز پڑھ لی، کوئی فرق پڑتا سے کیا فرق پڑتا ہے، چھوٹا سے خیر ہے. حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ انسان، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، پرسنٹیج نہیں نکالیں آپ تو، جو بڑے اپنے آپ کو اللہ والے سمجھتے ہیں اس لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، ان کو اس تکبر کی وجہ سے، شیطان کی اس وسوسے کی وجہ سے ان چھوٹے گناہوں کی توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی کہ ایک دفعہ استغفار بھی کر دیں. They don't realize it. یہ تو اللہ کی مجلس میں آگے پتہ لگنے لگا ہے. میرے بھائی صحیح بتاؤں آپ کو، ورنہ تو ایسی ایسی چیزیں تھیں کہ ہم اس کو توبہ کہنے بےعزتی سمجھتے تھے، اس میں کیا توبہ کرنی ہے، ہم تو یہ ہیں، ہم تو فلاں ہیں. لیکن انسان اللہ والے کی صحبتوں میں جاتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی تو گناہ جو ہے ایک ذرے کے برابر جو گناہ ہے وہ تو برباد کر دے گا آدمی کو، دے رہا ہے. اور یہ شان ہی نہیں ہے ایک آدمی کی. آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے ایک ذرے کے برابر گناہ آپ کے ساتھ چپٹا ہوا جائے گا کوئی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا نہیں دے گا آپ کے جسم سے. لیکن کتنی طاقت ہے گناہ کی.
یہاں دنیا میں کیا ہے، کتنا آسان ہے، احساس کرو اس وقت گناہ ہو گیا، احساس کر کے ایک دم صاف کرو، استغفر اللہ رب العالمین، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، کوئی زبان سے غلطی ہو گئی ہے، آگے نہ بڑھو، یہ کیا نہیں اسی وقت اللہ معافی، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنا اچھا انتظام رکھا اللہ پاک نے، ساتھ ساتھ پانی دے رہا ہے گند کو دھونے کے لیے۔ تو بات کیا سمجھ آئی کہ جب تک گناہوں کو ترک نہیں کیا جائے گا اور گناہوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، وہ بندہ مفلحین میں نہیں آ سکتا، اللہ کا پیارا بندہ نہیں بن سکتا۔ تبھی تو کم ہے اللہ کے پیارے بندے، بہت کم کیوں ہے؟ اپنے اسٹینڈرڈ رکھا ہے، دیکھتے ہی نہیں کہ شریعت اس کو گناہ کہہ رہی ہے یا نہیں کہہ رہی۔ مفتیان جی، علماء کرام، الحمدللہ یہی تو رول ہے ان کا، فوراً ان سے پوچھو، بتائیں یہ جو معاملہ ہو گیا ہے یہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ وہ بتائیں گے جی جائز تو ہے، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ بہتر اچھی چیز نہیں، بس ختم، اچھی چیز نہیں بس ختم۔ اچھے مفتیان جو ہیں الحمدللہ آج بھی موجود ہیں، بڑے بڑے الحمدللہ کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے دارالعلوم کے اندر، حق آپ کو مسئلہ فوراً بتا دیں گے، شکل نہیں دیکھیں گے، آپ کی صورت نہیں دیکھیں گے، مسئلہ تو یہ ہے۔ لیکن ہم یہ تکلیف نہیں کرتے کہ ہمارے اندر وہ کانٹے ہی نہیں لگتا کہ ہم سمجھیں، رڑکتا ہی نہیں، ہم کہتے ہیں آنکھ میں رڑکتی ہے نا کوئی چیز، کوئی چھوٹی سی کوئی چیز رڑکتی ہے وہ، کہ بھائی یہ درد ہونے لگتا ہے، پانی آنے لگتا ہے آنکھ کے اندر، آتا ہے نہیں، پتہ چلتا ہے اتنا سے کچھ ذرہ گیا ہے سائڈ پہ، نکالنا وہ نکال دے سے کپڑے سے سکون آ جاتا ہے۔ تو گناہ انسان کے جسم میں ایسے ہونا چاہیے کہ انسان کو سکون ہی نہیں آنے دے، اتنا بات انسان کا صاف ہونا چاہیے۔ تو یہ لکھ لیں ہم اپنے دل کی کتاب بھی، میں بھی اور آپ بھی، کہ الحمدللہ ہمیں شوق ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندے بن کے اس دنیا سے جائیں، لیکن نہیں جا سکتے آپ عبادت کے زور پر، بلکہ اپنی عبادتوں کو بھی انسان ضائع کر کے جائے گا جب تک کہ اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگے اور گناہوں کو ترک نہ کرے۔ کسی گناہ کو بھی چھوٹا سمجھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ تو کبیرہ گناہ بھی کبیرہ نہیں سمجھتے، سنتے بھی ہیں کوئی کہے گا جی کبیرہ گناہ ہے، اس مجلس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی لوگ میری مجلس میں چلے گئے اسی وجہ سے کہ بھائی یہ تو بہت گناہ، یہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو، اس طرح کس طرح کام چلے گا یار، چھوڑو، ہم تو سمجھتے پتہ نہیں ذکر ہوگا، وہ خالی یہی سمجھ ہے۔ گئے نا آپ کے سامنے، کئی گئے ہوں، آپ چاہے گھسیٹ کے لاتے ہیں، بٹھاتے ہیں ان کو، وہ بیٹھتے ہیں، اس کے بعد باتیں سنتے ہیں، ویسی باتیں کہیں تو ہوتی ہی نہیں، اور کہیں وہ کہتا ہے بھائی بھاگو یہ تو، لیکن سبحان اللہ جس پہ اللہ کا فضل ہو جائے وہ جم جاتا ہے، وہ کہتا ہے ایسی کی تیسی یار، نہ بھی ہو ہی جائے گا نا ایک دن تو، سبحان اللہ، جو ابھی نہیں ہو تو ہو ہی جائے گا نا، آخر مسجد اچھی مجلس کو چھوڑے آتے سنتے رہو، کہیں بعض ایسے ہوتے بھاگ جاتے، نہیں یار وہاں چلو وہ اچھا ہے، وہ عثمان کے پاس چلو وہ بہت اچھی باتیں کرتے یار، وہ کوئی نہیں کہتا، ڈراتا کرتے ہیں اس کو کوئی نہیں اتنا سخت آدمی کوئی نہیں ہے، یہ تو بڑی سختی ہے یار، یہ تھوڑی ہے، کیسے نہیں ہوتی نماز، دیکھو ہماری ہو رہی ہے نماز، یہ کہتے ہیں نہیں ہوتی نماز، تو وہ ہوگی نماز، تو یہ ایک معیار بن گیا، بھاگ جاتے، تو اللہ نے بتایا قرآن میں، اس کو ذکر کیا اس کا، بہت تھوڑے لوگ، بات سمجھ آئے گی بھائی، نہیں سمجھ کہ اللہ کا نیک بننا ہمارا ٹارگیٹ ہے، اچھے بندے بن کے جائیں گے تو مفلحین میں آئیں گے، جو اچھے بندے ہیں کہ جس کا ٹائٹل نہیں لگے گا وہ برے بندے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں پھینکے گا، ان کو گناہوں کو صاف کرے گا اور پھر جائیں گے۔ جو یہاں اچھے بندے بن کے جائیں گے الحمدللہ وہ ڈائریکٹ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اب آپ اور میں چاہتے ہیں چاہتے ہیں بس گناہ چھوڑ۔ لوگ آج میں ایک ترکیب بتاتا ہوں تو میں گناہ کیسے چھوڑیں، بتاؤں؟ سنیں، چلتے چلتے اللہ واقع نے لگا، اللہ تعالیٰ کو ایسی بات بتا، بہت مفید بات، بڑی عجیب بات ہے، سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ کی رحمت، کیا مجلس ہے، میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ۔ میں دوبارہ سے بات کو ویسے پہلے زور لگایا کہ میں نے یار یہ تو بہت قیمتی بات ہے، یہاں نہیں کہیں اور کریں گے
میرے دل میں بس آیا، میں سے بتا رہا ہوں. میں جائیں گے نا کہیں باہر جاتا رہتا ہوں تو میں کسی بڑی مسجد میں جائیں گے نا، وہاں سنائیے نقطہ تاکہ زیادہ لوگ فائدہ ہو. لیکن ایک دم خیال میں آئے گا یہ تو خیانت ہو جائے گی، ہم نے تو بات تمہیں اس مجلس کے لیے دی تھی، تم دوسری جگہ کیوں جا کے بات کرو گے. یہ میں اپنی دل کی باتیں بتا رہا ہوں جو مجھے بہت مشکل سے پھر میں سٹارٹ کیا ہے کام، ورنہ یہ مجلس آپ کی جاری تھی یہ بات. الحمدللہ تو اس کی قدر کرنا. اچھا بہت زبردست نقطہ آ رہا ہے، گناہ کا نام و نشان ہی نہیں رہے گا. ایسی ترکیب بتاؤں آپ میں کیا بتاؤں، اللہ نے بتائی. سنیں غور سے، سنیں سبحان اللہ کہیں تو پھر کہیں چل آپ سن لو جی. اب ایک بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ ہم نے بننا ہے اللہ کا پیارا بندہ. اس پیارا بندہ بننے کے لیے ہم نے کیا چھوڑنا ہے، گناہ چھوڑنا. اور گناہ ہم سے کیوں نہیں چھوٹ رہے، اس میں ایک کمی ہے. اب سنیں غور سے جو بتا رہا ہوں بات ہے، ایک کمی ہے بہت بڑی. آپ مانے نہ مانے بہت بڑی کمی ہے. اس کمی کو اگر پورا کر لینا آدمی الحمدللہ کامیاب. وہ کیا چیز ہے، کیا چیز ہمیں گناہ کراتی ہے، وہ کیا کمی ہے بتاؤں بھائی. وہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر نہیں کرتے، ہم ناشکر ہیں. جہاں شکر ہوگا وہاں گناہ نہیں ہوگا. یہ گارنٹیڈ بات بتا رہا ہوں، جہاں شکر ہوگا وہاں گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ قلیل. نبی بھی کہا کہ بہت کم لوگ ہوں گے شکر گزار میرے، یعنی بہت کم ہوں گے نیک بندے. کہا نا قرآن نے، کیونکہ شکر جو کرتا ہے وہ تو اللہ بندہ ہے، پیارا بندہ ہے. انسان جب ہی اللہ سے دور ہوتا ہے پیارا بندہ نہیں بن سکتا جو اللہ کی نا شکری کرتا ہے. اور یہ کس نے کی؟ سب سے پہلے شیطان نے نا شکری کی اسے. اگر ہم شکر کی عادت ڈال لیں دوستوں، بہت پیارا نقطہ ہے، ہم شکر کی عادت ڈال لیں تو الحمدللہ پہ گناہ نہیں ہوگا. گناہ ہوتے کہاں ہیں؟ باہر سے لاتے ہیں، دکان سے خریدتے ہیں؟ نہیں، گناہ اس وجود سے ہوتے ہیں. یہی ہے نا. گناہ کہاں سے آتا ہے؟ آنکھ سے آتا ہے. گناہ کہاں سے آتا ہے؟ زبان سے آتا ہے. گناہ کہاں سے آتا ہے؟ ہاتھ سے آتا ہے، شرمگاہوں سے آتا ہے، خیالات سے آتا ہے، ہمارے دل سے آتا ہے. یہ سب ہمارے ہی ہیں، ہم ہی ہیں نا، اور کوئی باہر والا تو آدمی نہیں نا. تو اب ہم نے کرنا ہے شکر تاکہ یہ گناہ ختم ہو جائیں. بڑا پیارا آ رہا ہے جملہ. ہم نے کیا بننا ہے؟ شکر گزار بندہ. تو ہم نے شکر گزار بندہ بننے کے لیے کام کیا کرنا ہے کہ جتنے اللہ پاک نے ہمیں انعامات ہمارے جسم پہ دیے ہیں ان کا شکر شروع کر دو. نہیں سمجھے بات؟ آنکھ گناہ کراتی ہے نا، وہیں رک جائے. بہت بڑی عبادت ہے. کہتی یہ آنکھ اللہ پاک دیکھ رہی ہے، نظاروں کو دیکھ رہی ہے، لوگوں کو دیکھ رہی ہے، کتنی چیزوں کو دیکھ رہی ہے. اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو آنکھ نہیں دیکھ نہیں چاہتے، ہزاروں لوگ ایسے بیچارے دیکھ نہیں پاتے. تو کتنا فرق ہے میری اور ان کی زندگی کے اندر. وہ ٹٹولتے ہوئے جاتے ہیں، پیشاب کے محتاج ہیں، پخانے کے محتاج ہیں، روٹی کے نوالا توڑنے کے محتاج ہیں. میں لذت سے کھا رہا ہوں روٹی. سبحان اللہ. میں جس طرف ہاتھ مارتا ہوں جو دل کرتا ہے وہ لے لیتا ہوں. اولیو لے لیا، فلاں لے لیا، یہ لے لیا، اچار کھا لیا. جتنا میرا دل کرتا جا رہا ہے میں اس طرح اپنا ہاتھ مارتا جا رہا ہوں، اپنے ڈشز کو لذیذ بناتا جا رہا ہوں. ایک بیچارہ اندھا بیٹھا ہے، آنکھوں سے ناپاک ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے بھائی ادھر سے آؤ. اگر بیچارہ اس طرح ٹٹول رہا ہے، اس کے اندر ساری مشین وہی ہے پوری جذبات کی جو میرے اندر ہے کہ میں جلدی کھاؤں وہ بھی کھاؤں. لیکن اللہ اس بیچارے کی اس کمی کی وجہ سے کانٹ ڈو اٹ. آپ چاہتے ہیں کہ میری بیوی میک اپ کر کے نئے کپڑے پہن کے اچھے ڈریس پہن کے جو جائز ہے خاوند کے لیے، خوبصورت بن کے اچھے لباس پہن کے، آپ کے جو پسند لباس ہو آپ پسند کرتے ہیں یہ کلر اس کلر کا پہن کے، سب سنت وہ پہن کے آپ کے سامنے آئے، آپ اس کو دیکھیں، آپ کا دل خوش ہو. کیونکہ اللہ نے کھایا کہ ایک عورت جو ہے انسان کے دل خوش کرنے کے لیے پیدا کی ہے. کوئی آٹا گوندنے کے لیے تھوڑی کی ہے سب یہ لہسن پیاز کاٹتا رہے آپ کے لیے اور شامی کو آپ بناتی رہے. اصل چیز تو یہ کہ آپ کو کچھ بھی کرے، پھر کچھ اگر کرتی شامی کو آپ مرچیں ڈال دیں گے پوت کھا ہوں تو پھر تو پیٹ خراب کراتی ہوں میں تیرا.
ہاں جب خوش ہوگی اب خوش کریں گے تو پھر کیا ہے الحمدللہ, کیونکہ وہ تو ایک ایسی نیچر بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ اس کے لیے. تو ایک آنکھ ہے آپ کے پاس, آپ آتے ہیں تمام ان چیزوں کے آپ انجوائے کرتے ہیں. اتنی بڑی آپ کے اندر جو خواہش ہے ایک چیز دیکھنے کی, وہ آپ دیکھ رہے ہیں حلال طریقے سے الحمدللہ, اور انجوائے کر رہے ہیں اس کو. کیوں کرا رہی یہ چیز کیا ہے؟ 2 آنکھیں. اور جس پہ آپ دیکھ نہیں سکتا, کتنی حسین عورت ہو, کتنے خوبصورت اس نے لباس پہنا ہو, you can't see it. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ کیسے کیسے نظارے انسان دیکھتا ہے. چلو بھی چلتے ہیں, آپ عمرے پر رہتے ہیں, چاہتے ہیں خانہ کعبہ کے نظارے کو دیکھتا ہے, اچھا یہاں یہ حجر اسود ہے, اچھا نبی اکرم یہاں تشریف رکھتے تھے, اچھا یہ ہے زمزم کنواں ہے, بابا یہاں صحیح میں روتا تھا. کبھی اوپر دیکھ رہا ہے, اچھا یہ ماشاءاللہ یہ چیز ہے, کبھی اس چیز کو دیکھ رہا ہے, کبھی نظارہ کرتے ہیں نا. ساتھ ہی آپ کے بیٹھے جو آنکھ سے بلائنڈ ہے, اس سے پوچھیں کہ خانہ کعبہ کیسا ہے. کتنی بڑی بات ہے, مجھے بتائیں ہے یا نہیں؟ سوچیں, خطوں کی طرح اٹھتے ہیں, پتہ نہیں کہ ہم, یہ تو بتا رہا ہوں بہت کم شکر کرنے والے. یہی آنکھ ہے الحمدللہ. دیکھیں آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, بھاگے جا رہے ہیں, کوئی آپ کو کسی سہارے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جب چاہتے ہیں وہاں جہاں چلے جاتے ہیں. جو آپ کو جاب پسند ہے آپ کو جاب کرتے ہیں. جس جگہ جا رہے ہیں اس کافی جا کے کافی پینے بیٹھ جاتے ہیں, کھانا کھانے چلے جاتے ہیں, اس اسٹور میں چلے جاتے ہیں, اس اسٹور میں جاتے ہیں. کپڑے آپ کو چاہیے, آپ اپنے رنگ کا منتخب کر لیتے ہیں کپڑا, اس کی پہچان کرتے ہیں, اس کو خوبصورت لگتے ہیں. پرفیوم آپ کو چاہیے, آپ اس پرفیوم کی ماڈل دیکھیں گے, لگائیں گے, سوئیں گے, سمجھیں گے, دیکھیں گے سب کچھ. آپ کو گاڑی چاہیے, آپ آنکھوں سے دیکھیں گے, گاڑی کی ماڈل دیکھیں گے, سب کچھ دیکھیں گے. ہے یا نہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی آنکھ لے لی جاتی ہے, زندگی کی ساری خواہش ختم ہو جاتی ہے. یہ تفاوت کیوں رکھا اللہ پاک نے؟ اس میں بہت بڑی حکمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی. ہم یہ تو نہیں کہ اللہ نے ظلم کر دیا اس کی آنکھ نہیں, اس کے لیے درجات تو بہت بلند ہے, اس کے صبر پر بہت بڑے درجات دیے ہیں. لیکن اس کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ لوگوں کو ایک عبادت کی طرف لانا چاہتا ہے کہ تم مفلحین میں آ جاؤ. ایک انسان کو سامنے کر دیتا ہے اس کمیونٹی میں, اس لیے کہ اس کو تو میں نے صبر کے مقام پہ رکھتے اس شخص کو ماڈل بنا دیا ہے. یہ تو ماڈل ہے, اس کو تو میں اتنا کچھ دوں گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ میں نے اس کو ایک ماڈل بنایا ہے. اس کی وجہ سے شعور رکھنے والے لوگ, وہ گھر میں رہنے والے, اس کے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں, اس کو ماڈل بنا دیا کہ تم اس سے ایک چیز, ایک عبادت سیکھو, تاکہ اگر تم وہ عبادت کر لو تو تم مفلحین میں ہو جاؤ گے. اور عبادت کیا ہے؟ شکر. دیکھیں جب اللہ کی طرف سے کوئی بات آتی ہے تو کیسے خوبصورت آتی ہے بات. دیکھیں آج تک نہیں ہم سوچتے, اگر کوئی بلائنڈ ہے ترس کھا جائیں گے اس کے, آپ بھی ہاتھ پکڑ کے کر لیتے ہیں, آپ بھی سب, وہ بھی اپنی لارج میں ثواب کما رہے ہیں, اس پہ ترس کھا رہے ہیں. نہیں, حقیقت میں وہ آپ پر ترس کھا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے جس طرح انبیاء کو بھیجتے تھے, اس طرح اللہ نے مجھے آنکھوں کے بغیر بھیجا ہے تاکہ تم مجھ سے دیکھ کے اسلاموں کو پاؤ. جو ایک بہت بڑی عبادت تم ترک کر رہے ہو, بہت بڑی عبادت ترک کر رہے ہو, مجھے دیکھ کے یک لک تمہاری زندگی بدل جائے, اور تم قسم کھا لو کہ یہ آنکھ کی سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ جس آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے مجھے حقیقت کو دیکھنے دیا, میں آج کے بعد اس سے کوئی گناہ نہیں کروں گا, میں یہاں بھی نہیں جاؤں گا, کوئی گندے چیزیں میں دیکھوں گا نہیں, میری جیب میں آ جائیں, کچھ بھی آ جائیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں کہ اگر میں یہ ہوتا, مجھے بتاؤ, تو زندگی کی کوئی چیز بھی میں لطف لے ہی نہیں سکتا تھا. لیکن شکر ہے میرے مولا, تیرا کرم ہے. اور اس کا شکر یہ نہیں شکر ہو گیا, نہیں, اس کا شکر یہ ہے کہ میرے مولا جن چیزوں کو تو نے منع کیا کہ اس آنکھ سے اس کو نہیں دیکھنا, آج کے بعد یہ شک میں دیکھوں گا ہی نہیں, اس سے حرام ہے مجھ پہ. گناہ چھوٹا نہیں چھوٹا. جب گناہ ہونے لگے پھر اس انسان کی طرف دیکھو کہ دیکھ تو اس آنکھ کو پھر غلط استعمال کر رہا ہے. اللہ نے تو اس چیز کے لیے منع کی ہے, اتفاق سے آپ چل رہے ہیں اور آپ سے گناہ کرانے کے لیے شیطان نے وسوسہ ڈال دیا, فوراً مراقبہ کریں کہ یہ لا حول ولا قوت, ناشکر ہو جاؤں گا میں اس پر, اور ناشکر کے کبھی فلاح نہیں پا سکتا, اور اس پہ پھر سزا بھی ہے. مجھے پتہ نہیں اللہ کیا اس پر مجھے سزا دے دے, تو فوراً ہی کھڑو کہ اللہ تعالیٰ میں معافی چاہتا ہوں,
میں اس آنکھ کو کبھی غلط استعمال نہیں کروں گا. کیسے کہتے ہیں ہماری گناہیں چھوٹتی لڑکیوں کو دیکھنے سے, بس یہ بہت کوشش کرتے ہیں, ہمیں تو ہوتے ہی نہیں ہے. اندھے ہو جاؤ تو پھر پتہ لگ جائے گا تمہیں. اور حقیقت میں ہے وہ آدمی اندھا, انہی کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم دنیا میں بھی اندھے تھے اور تمہیں اندھا اٹھایا جائے گا. یہ ان کو نہیں کہا جا رہا, وہ تو الحمدللہ بینا ہے, وہ اندھے نہیں ہیں, وہ تو بینا ہے وہ لوگ جن کو ہم اندھا سمجھتے ہیں. چھوٹ گیا گناہ نہیں چھوٹا, کیوں کہ ہم نے آنکھ کا شکر کیا. جس وقت آنکھ کا شکر کر لو گے الحمدللہ تمہاری سب چیزیں جو ہے نا خرافات جو پھیلی ہوئی ہیں ساری خود بخود سوچ بند ہو جائیں گی ان کے الحمدللہ. کسی چیز کی ضرورت نہیں تمہیں پڑے. کیوں؟ اس وقت تم یہ کہو گے کہ اس کی ناشکری کر رہا ہوں, میں ناقدری کر رہا ہوں. یہ آنکھ تو اللہ نے مجھے دی تھی کہ قرآن کے پڑھوں, قرآن کی تلاوتیں کروں, خانہ کعبہ کو دیکھوں, اللہ کے نظاروں کو دیکھ کے میں تعریفیں کروں, مسجدوں میں جاؤں. کتنی پیاری پیاری چیزیں اللہ نے مجھے آنکھ کے لیے دیکھنے کے لیے دی ہیں جو اللہ کے قریب مجھے کرتی ہیں, اور میں اس کو غلط چیز میں استعمال کروں. جب غلط کریں گے تو ناشکرے ہو جائیں گے, اور جب آپ نے رائٹ بھی کیا تو آپ شکر گزار بندے بن جائیں گے. جب آپ نے شکر کیا تو گناہ ختم ہو گیا, جب گناہ ختم ہو گیا تو وہ بندہ بن گیا. ہمیشہ گناہ گار وہی بندہ ہوتا ہے جو ناشکرا ہوتا ہے. ایک مثال میں نے دی ہے, اب پورے جسم پہ نظر ڈال لیں. ہاتھ جب گناہ کرے, منہ جب گناہ کرے, گونگے بھی تو ہوتے ہیں نا لوگ, بہری بھی تو ہوتے ہیں نا لوگ, لولے بھی تو ہوتے ہیں لوگ, لنگڑے بھی تو ہوتے ہیں لوگ, ہوتے ہی نہیں, گردوں کے اندر بیمار ہوتے, سب پہ نظر ڈالیں. جب اجزا بھی ہمارا گناہ کرا رہا ہے ہم سے, اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جا رہا ہے, بالکل اس کو وہ فرعون بن جاتا ہے آدمی. یاد رکھ, جس کے دل کے اندر اللہ نے ایک انعام دیا ہے اس کو, اس کی وجود پر, اور اس انعام کو غلط استعمال کر رہے, وہ فرعون ہے. اور فرعون کی سزا آپ کو پتہ ہے کیا, آپ خود پسند ہے. فرعون کے لیے پھر موسیٰ چاہیے, وہ اور صاحب موسیٰ چاہیے جس کو صحیح کرے گا. یاد رکھیں کیسی نماز ہوئی ہو, کیسی عبادات. اب سمجھ آ گئی بات, وہ کیسا حج ہوا کہ اتنی بڑی ناشکر کرنے کے بعد تم یہ کام کر رہے. تو کس دنیا, ہاتھ آنکھ صحیح کام کرے توبہ کی, ہاتھ ہے, زبان ہے, منہ ہے, پیٹ ہے. پیٹ بھی تو ہونا جو ہم سے گناہ کراتا ہے. یہ حرام جو ہم کھاتے ہیں کیوں کراتا ہے؟ زبان. اندازہ لگاؤ, زبان سے جتنے گناہ ہوتے ہیں انسان کے, اللہ ہو اس کو کتنا بڑا ناشکر ہوتا ہے. لیکن شیطان نے اس پہ کیا روب مارا ہوتا ہے, نہیں جی تو ذکر کر, ابھی ذکر کر کے ہے, نہیں جی ابھی تو یہ فلاں کام کر کے ہے, پھر اس نے بھی قرآن پڑھا ہے جی, اس نے 10 قرآن پڑھا ہے جی, اس نے فلاں کیا ہے, ہزاروں سٹوری ڈال دے گا. لیکن اس کو یہ پتا نہیں کہ زبان تجھ سے کروا کیا رہی ہے کام, تو اللہ کا ناشکرہ تجھے بنا رہی ہے. بیوٹیفل ٹاپک ہے. کیا اللہ نے الحمدللہ اس وقت ذہن کے اندر چیز ڈالی ہے یا نہیں؟ یونیک چیز ہے. کس طرح انسان جو ہے الحمدللہ انسان کا تھنوردار بندہ بننا شروع ہو جاتا ہے, اب بندی بننا شروع. جو یہ دعویٰ کرتی ہے بھائی ہم تو عبادت پہ دعویٰ کرتے ہیں, بالکل بکواس کرتے ہیں. بندہ وہی ہے جو شکر گزار بندہ ہے. شکر گزار بندہ وہ ہے کہ جو اللہ, ابھی جسم کی بات کرو, ابھی باہر نہیں گیا, ابھی میں جسم پہ اللہ پاک نے جو انعامات دیے ہیں انہی کی بات کر رہا ہوں. ابھی تو اس سے باہر نکلیں گے تو پھر دیکھیں کتنی چیزیں. تو انسان کا ہر وقت جو ہے جب وہ شکر گزار ہوگا تو کہیں سے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. نہیں تو اللہ کے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ معمولی فکرہ نہیں تھا. یہ شکر گزار بندہ بننے کے لیے آپ نے اپنے پاؤں پہ بنا کرا لیے. کیا پیاری لفظ ہے, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں گی, وہ تو بہت بڑی چیز ہے. ایک نبی خواہش ظاہر کر رہا ہے, بندہ ہی وہی ہے جو گناہ کر رہا ہے. بے شک کچھ ہی کرتا رہے, کھانے کھاؤ کے لٹک کے جھولے کرتا رہے, اور جو چاہے کر لے, لوگوں تو کہہ دیں گے اللہ کی کتاب میں کچھ بھی نہیں. وہ شخص کیا جنت میں ہر مومن جائے گا جوتے کھا کے جل جلا کے دوست جانے, اس سے کیا مزہ ہے اس کا. دیکھیں یہ تو ہاتھ رکھنا ہے, ہم سے چھوٹتا نہیں, جو گناہ ہم سے تو فلاں نہیں ہوتا. یہ تو تماشا شیطان کا. کہتا سبحان اللہ, کیا بہادر آدمی میں نے چنا ہے. اتنا بزدل کر دیتا ہے انسان کو, اتنا بزدل کر دیتا ہے کہ گناہ چھوڑنے کا ہاتھ ہی نہیں جاتا, گناہوں کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے. اتنا بزدل کر دیتا ہے, منہ پہ ہاتھ ہی نہیں جاتا کہ میں کس طرح اپنی داڑھی کو مکمل کر لوں, اپنی اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اسی طرح رگڑے جا رہے نماز, اسی طرح رگڑے قرآن, اسی طرح. یعنی اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس قدر لعنتیں مجھ پہ پڑ رہی ہیں کہ میں کیا کام کر رہا ہوں.
یعنی وہ مانگے دوڑ کہہ رہا ہے میں کروں گا کل جو کچھ کہنا تیری مسجد میں بھی آؤں گا. I won't accept anything from Quran. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بس اس کو ڈائجسٹ کرو اس بات کو. بھاگنے والی چیز تھوڑی ڈائجسٹ کرو اس کو کہ کتنا زبردست پیغام ہے یہ اللہ کی طرف سے انسان کا. کیسے گناہ ہو جائیں بھائی پھر؟ کیسے آپ بیٹھ کے گندی چیزیں دیکھیں ٹیلی فونوں پر ادھر ادھر رات کو؟ کیسے آپ فضول بکواس دیکھیں؟ کیسے غیر محرم کو آپ دیکھیں گے؟ کیسے آپ غیر محرم کی باتیں سنیں گے؟ مجھے بتایا یہ تو میرا بھائی ہے جی، تو ہے میرا فلاں ہے، میرا کزن ہے جی، تو ہے میرا دیور ہے، تو میرا فلاں ہے. عورت کی تو آواز بھی ستر ہے. جو عورت اللہ کی بندی بننا چاہتی ہے اس کا تو معیار یہ ہے کہ سبحان اللہ آنکھ بھی نہ اٹھے اس کی. نقاب پہننے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ سب کو دیکھتی پھریں. یہ بھی ایک سن لیں، یہاں یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ عورتیں سمجھتی ہیں ہم نے نقاب پہن لیا اب تم سب کو دیکھ سکتے ہو، تم تو چھپ گئی ہو نا. واہ واہ. اللہ نے کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. نقاب پہن کے تو آپ نے لوگوں پہ پردہ ڈال دیا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کا مطلب نقاب پہن کے آپ نے یہ کہہ لیا کہ میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں بے تم مجھے نہ دیکھو. وہی شہوت تمہارے اندر بھی ہے. نقاب کے اندر بھی تمہاری نظریں جو جھکی رہیں بالکل نظر نہ ہے. یہاں تو نقاب کا تصور بھی نہیں ہے تو گالی سوچتے ہیں کہ کون سا اسلام بتا رہے ہیں آپ ہمیں. ہے یا نہیں؟ اس ملک میں آپ ہو جاتے. یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کے. نقاب کا مطلب تو یہ نہیں کہ آپ سب لوگوں کو دیکھتی پھریں اور سب کو پہچان جائیے وہ ہے تو یہ فلاں جا رہا تھا. پوری اسٹوری سنا دیتے ہیں آپ کو. آئیں گے نا بازار سے جی مجھے میں نے دیکھا فلاں آدمی تو فلاں جگہ شاپنگ کر رہا تھا، فلاں ادھر دیکھا، میں اس کو دیکھا، اس کو دیکھا. تو سب کو کس طرح دیکھ لیا؟ میں تو نقاب پہنا تھا میں تو سب کو پہچانتا، مجھے کوئی نہیں پہچانتا. کل حرام، بالکل حرام یہ سب چیزیں. یہ کیا کیا اس نے؟ ناشکری کی ہے نگاہوں کی جو اللہ نے اس کو دی تھی. ناشکری کرتا ہے انسان جب عورتوں کو دیکھتا ہے. اور پھر کس کو دیکھو؟ تمہارے نزدیک کوئی نابینا ہو اس کو دیکھو. سبحان اللہ کہ سبحان اللہ تو کتنے بڑے گناہ سے اللہ نے تجھے بچایا ہوا ہے. تو فرشتہ ہے، ماڈل بنا کے تم نے بھیجا ہے. اس کو دیکھو، اس سے شکر سیکھو. جیسے کہتے ہیں یہ قاری صاحب ہیں، اس سے قرآن سیکھو، ہے نا. عالم صاحب سے ان سے علم سیکھو، محدث سے ان سے حدیث سیکھو. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ بلائنڈ ہے، اس سے آنکھوں کا شکر سیکھو. سبحان اللہ. وہ ٹیچر ہے ہمارا، اس کا رتبہ بہت بلند ہے. اس کی خواہشات کو رگڑ دیا آپ نے. ایک آدمی لولا ہے ہاتھ سے، وہ ہماری مثال ہے. بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے ہاتھ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، نہ میں ڈرائیو کر سکتا ہوں، نہ میں قرآن پڑھ سکتا ہوں، میں کھا سکتا ہوں، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں. ہزاروں نعمتوں سے میں ختم ہو گیا ہوں. میں بھی تمہارا انسان ہوں، اللہ نے میرے ہاتھ لے لیے مجھ سے. ہمارا تو ایک انگلی کام نہ کرے تو کھانا مشکل ہو جاتا ہے. ایک انگلی اگر کام نہ کرے تو آدھی زندگی کے کام ختم ہو جائیں گے آپ کے. لکھوں کیسے، یا میں داتن کیسے کروں، یا میں فلاں سے کروں، یا 3 انگلی سے مجھے کرنا پڑے گا. مصیبت آ جاتی ہے. اور جس کا ہاتھ ہی نہ ہو، ٹوائلٹ کیسے کرے، پیشاب کیسے کرے، استنجا کیسے کرے، دروازے کیسے کھولے، مجھے بتائیں آپ. بستر کیسے لپیٹے، اٹھے کیسے، یہ ہاتھ کا دیکھو. تو ایگزامپل ہمارے پاس ہے. جب آپ کسی ایسے انسان کو دیکھ رہے ہیں، بیسٹ ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ تمہیں ایگزامپل بنا ہے، اس سے تم شکر سیکھو کہ ہاتھ کے ساتھ تم گناہ نہیں کرو گے. حرام کام نہیں ہوگا اس ہاتھ کے ساتھ، کسی قسم کا بھی حرام کام نہیں ہوگا. تو یہ پورا جسم جو آپ کا شکر گزار جسم بن جائے گا، جس وقت ہر اجزاء پہ اللہ کی شکر گزاری کا معاملہ شروع کرتا ہے. اور ہر قسم کا آدمی آپ کو ملے گا اسپتال میں چلے جائیں. ایسے بھی ہو جس کا ناخن کٹا ہے، ایک ہوگا جیسے انگلی نہیں ہے، ایک ہوگا کہ آنکھ نہیں ہے، ایک ہوگا اس کا کان نہیں ہے، ایک اس کا ایک سنتا ہے دوسرا نہیں سنتا، ایک ہوگی ڈاڑے اس کی نکلی ہے، کہے گی جس کے گلے میں کینسر ہو گیا. ہر قسم کے نمونے اللہ نے ہسپتال میں بنا کے رکھے ہوئے ہے یا نہیں؟ وہ سب ہماری ایگزامپل. دیکھا آپ کسی مریض کے پاس جا رہے ہیں، آپ دیکھا دیکھو اس کا تو بیچارے کہ ایک کان ہی بند ہوا ہے، ایک کان کاٹ رہے ہیں اس کا. فوراً شکر کو اللہ تعالیٰ میری توبہ آئندہ کے بعد میں اپنے کانوں سے کوئی گناہ نہیں کروں گا. میں نے تو اس کا شکر کرنا ہے اپنے کانوں کا.
ہر چیز جسم کا جو ہے اس کا شکر یہ ہے کہ اس سے گناہ نہ کیا جائے. عبادت نہیں ہے شکر، نہ یہ شکر ہے کہ اس کو نافرمانی میں نہ لایا جائے، نافرمانی نہ کی جائے اس کے ساتھ. تو بھائی تو الحمدللہ بڑا بہترین فارمولہ اللہ پاک نے دے دیا. اگر بننا چاہتے ہو تو آج سے شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کی جائے، اور ہر چیز کو دیکھا جائے کہ بھائی جہاں یہ کیجیے، بھائی مجھ تو اللہ نے دانت دیے ہیں، جس کے دانت ہی نہیں ہیں وہ کیسے بوٹی توڑے گا جناب؟ وہ کیسے روسٹ کیسے کھا سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. وہ کیسے فوڈ کی جائے، وہ سیب کیسے کھائے گا؟ اس کا دل کرے وہ سیب کھاؤں کیسے نہیں کھا سکتا. جی میں آلو کھاؤں کیسے کٹ کھا. کہتے ہیں پاؤڈر دے کے پانی اندر کر دو اس کے. ملینئر ہے، ارب پتی، اتنا امیر آدمی تھا، اتنا امیر آدمی تھا کہ اس کے جہاز ملک تھے، اس کو مجھے نام یاد نہیں آ رہا، کھا نہیں سکتا. خوراک اس کی یہ تھی، پتہ نہیں ہلکی سی کوئی چیز دی جاتی تھی اس کو، وہ اس کی خوراک تھی. بلین دولت تھے اس کو، او آسمان زمین بھرا ہوا تھا، نہیں کھا سکتا. کیا بہترین انسان ہے کہ جو شکر گزار ہے. الحمدللہ بہترین صحت دی ہے. اور کھانے کا معاملہ یہ ہے کہ اٹھاتا ہے روٹی اوپر توڑتا ہے، پیاز پہ مارتا ہے مکہ، روٹی کی بنا کے کھا کے آرام سے سو جاتا ہے، شکر کرتا ہے. پھر 4 گھنٹے کا بھوک لگتی ہے، لسی کا گلاس پیار ٹکا کے پیا، کیونکہ شکر گزار بنتا ہے، اپنے پیٹ کو حرام نہیں دیتا. ہزاروں پیٹ کی بیماری ہیں، ہزاروں. کسی کو کینسر ہوا ہے، کسی کو قبض ہوا ہے، کسی کو دست لگے ہیں، کسی کو کچھ ہوا ہے جی، بیماری نہیں، علاج نہیں ہو رہا. شکر کرنا شروع کر دو، پیٹ کا انشاءاللہ علاج ہو جائے گا. شکر کر کے دیکھو کہ پیٹ کے اندر حرام لقمہ نہیں جائے گا، بے شک کچھ ہو جائے. روزے رکھ لوں گا لیکن نہیں کھاؤں گا جس میں مشبہ بھی ہوگا، جس میں شبہ بھی ہوگا، وہ اندر نہیں جانے دوں گا. زندگی بھر اس کو کبھی کینسر نہیں ہوگا، لکھ کے دیتا ہوں. بہترین موت مرے گا. وہ کس طرح مرے گا؟ 3 چیزیں ایک بزرگ دعا جو اس حساب سے مرے گا. سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء اور سلامتی حواس کے ساتھ چلا جاتا ہے انسان. کتنی بڑی بات ہے. اب ایک بات، ایک نقطہ ابھی آیا، وہ نقطہ بھی آ کر کی بات ختم کرتا ہوں، کر دوں آگے بات ختم. جی بڑا پیارا نقطہ ہے جی صاحب، جی بھی سن لیں. اللہ کی طرف سے دین آ رہی ہے، آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں اب کیا ہے نقطہ. کہتا ہے شکر کی ٹکا دی، آگے تو بات بتائے اس کو. اللہ نے کہا ان کو آگے تو بتانا، آگے پھر کیا کریں گے. اس تمام اجزاء اور تمام چیز پہ میری نعمتوں پہ شکر آ جائے. سبحان اللہ. باہر نکلے آپ نے دیکھا سبحان اللہ کوئی ایسی چیز آپ کو مل گئی کہ جس کا تصور بھی آپ نے تھا، فوراً اللہ کا شکر کریں گے. اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، ہم تو اس قابل تھے جی، ہم تو یہ کرتے تھے، ہمارے پیسے جو ہمارے پاس تو پیسے ہیں، اس لیے ہم تو اس قابل تھے، ہم تو یہ کرتے. ایک صاحب تھے نواب صاحب حضرتانی رحمۃ اللہ مقبول میں ایک بات لکھی ہے، شاید پہلے سنا ہے آپ. باہر نکل رہے ہیں، کیا جی بس میں وہ کچھ گھوڑا لینے جا رہا ہوں. گھوڑے ہوتے ہیں پہلے زمانے سواری کے لیے. باہر سے فقیر آدمی چلا نکلا، سردار صاحب السلام، نواب صاحب السلام علیکم جناب، جیسے کرتے نا ہمارے یہاں ہاتھ جوڑے کے جناب السلام. وعلیکم السلام. بہت نواب تھے. جی کہاں جانے حضرت؟ جانا کہاں ہے؟ گھوڑا لینے جا رہا ہوں. کہتے ہیں گھوڑا لینے جانا ہے جی. اچھا کہتے یہ آپ نے تو کہہ رہے ہیں گھوڑا لینے جا رہا ہوں، تو آپ کو انشاءاللہ تو کہہ دیں. مجھے انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح تو اچھی بات ہے، اگر آپ انشاءاللہ تو کہہ دیں، مجھے انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مجھے بتانے آگے. یہ واقعہ صحیح لکھا ہوا آپ کو بتا رہا ہوں تھانی سن کہ تو کون ہے مجھے بتانے والا، انشاءاللہ کہنے والا. تو مجھے سکھا رہا ہے، تو ٹکے کا آدمی ہے، تو مجھے بتاتا ہے. جیب میں میرے پیسے ہیں، میں پیسے لے کے جا رہا ہوں، سامنے گھوڑا ہے، جاؤں گا تو لوگ سارے کھڑے ہو جائیں گے، بہترین گھوڑا مجھے مل جائے گا انشاءاللہ. تو کر، میں کیوں کروں انشاءاللہ. معاف کر دو جناب. گیا جی نواب صاحب آئیں جی، نواب صاحب جناب گھوڑے دکھانے شروع کر دیے. نواب صاحب اچھا گھوڑا خریدے ہیں، وہ گھوڑا دکھا رہے ہیں، یہ گھوڑا دکھا رہے ہیں، فلاں گھوڑا دکھا رہے ہیں. انہوں نے جناب گھوڑے دیکھنے شروع کر دیے. اچھے سے گھوڑے تھے. نواب صاحب بس یہ گھوڑا ہمیں پسند ہے، ہم یہ لیں گے. جناب بالکل لیں جناب. آئیں کتنا جی؟ مول شول ہو گیا سارا. کہتے چلیں پیسے دے. اور نواب صاحب جو ہاتھ ڈالے تو جیب کٹ چکی تھی، پیسہ ایک بھی نہیں.
کسی یہاں نواب صاحب چلیں لیں گھوڑا پیسے دیں. اب نواب صاحب کے رنگ اڑ گئے. یہ تو بڑی بھیجتی ہو گئی یار, یہاں تو پڑیں گے جوتے. اب یہ تو چور ہے, نواب تھوڑی ہے. تو بکواس کر رہی ہے. تو اس نے ہمارا 1 گھنٹہ ضائع کر دیا, 1.5 گھنٹہ. اب تو ہم کہیں اور بھیج دیتے گھوڑا. تو اس نے کہا پھنس گیا, آپ کیا کروں. اس نے جی لے نا گھوڑا. کہتے یہ بس کہتے کیا آپ جھوٹے نواب ہیں کیا چور ہیں آپ. ایک دم لوگوں کی ٹیم چینج ہوگی. شرم کرے یار, تم ہمارے اتنا ٹائم ویسٹ کر دیا. بدتمیز وہاں پڑی نواب صاحب کو جو گالی ہیں ٹھیک ٹھاک. نواب صاحب کا منہ اتر گیا, نشے سارے غائب ہو گئے. اور جناب ہاتھ بغل میں ڈال کے نا نواب صاحب وہاں سے نکلے تو سامنے فقیر کھڑا تھا. کہتے جی بغیر گھوڑے کے آ رہے ہیں نواب صاحب, معافی چاہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بغیر گھوڑے کے آ رہے ہیں. کہتا ہاں بغیر گھوڑے پیسے لے جاؤں انشاءاللہ. اس کے بعد آؤں گا تو انشاءاللہ گھوڑا لوں گا انشاءاللہ, بہت جلدی واپس آ رہا ہوں. اس کے ایک انشاءاللہ تو بھول جاؤ, ایک ہی کافی ہے. وہ انشاءاللہ کے رٹ سے مارنے شروع کر دے. تو ہمارا بھی یہ حالت ہے. تو میرے بھائیو شکر گزار بندہ, جی مثال میں نے آپ کو دی. شکر گزار بندہ بننے کے لیے اللہ پاک نے کیسی پیاری چیز ہمیں دی ہے, بہت مدد کرتی ہے. وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. پھر کیا سمجھا, تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ رکھا ہے. فَاسْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کا ہے. اتنا مدد کرتا ہے اللہ کا ذکر انسان کو شکر گزار بنانے کے اندر. کچھ تھوڑا بہت شکر کے ہمیں آگے نا ذکر کرتے کرتے ڈیپ تو نہیں جا رہے ابھی, لیکن رنگ آ گیا ہے شکر کے بھی. شکر سمجھ تبھی جلدی جلدی بات سمجھ رہے ہیں آپ. کس کا نور ہے, یہ کس کا ہے. آج سے ہم نیت کر لیں, ذکر تو ہم کرتے ہیں الحمدللہ. آج سے ہم بات سمجھ گئے اپنا بھئی, یہ اصل بات یہی ہے کہ ہم نے کسی بھی اجزاء کے ساتھ گناہ نہیں کرنے. اور گناہ جو ہے ناشکری ہے. اور آج میں ساتھ میں آپ کر رہے ہیں اللہ کا ذکر, تو انشاءاللہ بہت جلدی علاج ہو جائے گا. بہت جلدی علاج ہو جائے گا ذکر کے ساتھ. آپ تو ذاکر لوگ ہیں الحمدللہ, آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ جو ذاکر ہے وہ ضرور ذکر کرنے والا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے. کیونکہ یہ لائن ہی وہی ہے, ذکر بناتا ہی شکر ہے. تو اس میں یہ تھا کہ ہمیں ابرپٹ تھے, پتہ نہیں تھا کہ کیا چکر کیا معاملہ کیا ہے. آج سسٹم سے اللہ پاک نے ہر چیز سمجھا دی ہمیں کہ ذکر کام یہ نہیں کرے گا کہ آپ ذکر, وہی ذکر ہوگا جس نے آپ کے جسم سے گناہوں کو نکال دیا. اور کس ذریعے سے؟ اللہ کے شکر کے ذریعے سے. شکر کے ذریعے سے نکل گیا. کیا ڈر آنا پیدا ہو, اللہ میری آنکھ نہ چلی جائے, اللہ میرے سماعت نہ چلی جائے, اللہ میں گنگا نہ ہو جاؤں, اللہ میں گناہ کر رہا ہوں میرے ہاتھ شل نہ ہو جائے. اور یہ واقعات ہے جب اللہ والے اللہ والے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, اس کے اللہ اس اجزاء کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں اسی وقت. پھر رو ہوتا ہے, گریا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ واپس دے دیتے ہیں. بہت واقعات ہے. تو آج کے بعد پہلے جسم پہ نظر والے کبھی اپنے جسم کے کسی اجزاء کے ساتھ کیا نہیں کریں گے, گناہ نہیں کریں گے. اور کیا کریں گے بولیں؟ نو ذکر کریں گے. آنکھ کے ساتھ ذکر کریں, زبان کے ساتھ ذکر کریں, ہاتھ کے ساتھ ذکر کریں, پاؤں کے ساتھ ذکر کریں, جسم کے ہر عزت کے ذکر کریں. کس طرح کریں کہ جب دل آپ کا ذاکر ہو جائے گا تو سلطان اذکار ہو جاتا ہے. اس کے لیے ایک پوائنٹ رکھا اللہ پاک نے, اس کو کہتے ہیں سلطان اذکار. اس مقام تک پہنچے, اس مقام کو حاصل کریں. جب وہ ایسا مقام حاصل کر لیں گے سلطان اذکار کا, تو پورا رواں آپ کا جسم ذکر کرے گا, آنکھ بھی کرے گی, ناک بھی کرے گی. اور جب یہ سب چیز ذکر کرنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر آدمی حیا آ جاتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کے ساتھ گناہ نہیں کرتا. دیکھیں کیا سسٹم ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ہم خالی سمجھتے ہیں ذکر ہو رہا ہے کچھ نہیں. ذکر تو بہت بلند کام کرتا ہے, بہت بلند کام کرتا ہے. یہ تو بیوقوف لوگ جو بیچارے بھاگ جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا, ہم ذکر کر رہے ہیں کیا ہے, کچھ پتہ نہیں. آج سمجھ آئی میری بات نہیں ہے. اس کو پھر سننے نہ کر, لگ جائے نا سائڈ پہ بیان, اس کو 2-3 دفعہ سننا اس بیان کو. یہ بہت کام کا بیان ہے. کیوں نہیں ہے؟ بہت کام کا بیان. الحمدللہ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مقصد سمجھیں. زندگی بہت ضائع کر دی ہے ہم لوگوں نے, ضائع کر دی زندگی. ابھی تک مفہوم ہی نہیں سمجھے کہ ہمارا حال کیا ہوگا. بس آج کے بعد الرٹ ہو جائیں الحمدللہ, اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں. گزارنی تو کیسے؟ اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنی, اطاعت کے ساتھ. کوئی گناہ نہیں زندگی میں نہیں ہے.
فرما اللہ کا ذکر کیوں کو نہیں کرا آنکھ سے گناہ؟ اس لیے کہ اللہ کی ناشکری ہو جائے گی. زبان سے ہم غیبت کیوں نہیں کریں؟ اللہ کی ناشکری ہو جائے گی. میری عبادت کا کیا بنے گا؟ میرا مقام کیا ہوگا؟ سب سے بڑا ناشکر تو شیطان تھا، فرعون تھا. دیکھیں کیسی اللہ نے کتنی بڑی مثال دی زمانے کے اندر کہ جتنی آسائش اور جو کچھ جیسی بیوی فرعون کی تھی کسی کی ہو سکتی ہے؟ تو آسیہ مجھے پتا ہے، کیونکہ وہ ماڈل رکھی گئی تھی ان کے لیے. الحمدللہ تو کوئی معمولی چیز تو نہیں. جنت کے اندر آسیہ جو ہے وہ نبی پاک کے ازواج میں آئیں گی. جی ہاں، اتنا مقام دیا ہے انہوں. جو ماڈل بن کے آتے ہیں لوگ ہمارے سامنے، یاد رکھیں، جو ماڈل بن کے ہیں جو ہمیں گناہوں سے بچانے ہیں. جیسے بیچارہ کوئی بلائنڈ ہے، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی بہرا ہے، اس پہ ترسنا کھائیں. وہ تو بڑے اونچی بلند لوگ ہیں. وہ تو انہوں نے تو سارے ذائقے اپنے ختم کر دیے دنیا کے. آپ کے سامنے انہوں نے ایک مثال پیش کی ہے. ان کے تو بڑے اونچے مقام ہے آخرت میں. ان پہ کیا ترس کھاتے ہیں؟ ترس تو اپنے آپ پہ کھائیں. ہم تو وہاں گندے اٹھیں گے جہاں ان کی آنکھیں ہوں. وہاں تو ان کی آنکھیں ہوں گی، ہم اندھے ہوں گے، ہم ڈولے ہوں گے، وہاں لگڑیں گے. بہرحال الحمدللہ اللہ سے دعا کریں، سچی دعا کہ اللہ پاک یہ ڈرامے ہمارے ختم کر، ہمیں سچا چھپا انسان بنا، اور ذکر کا کوئی نور ہمارے اندر پیدا کر کہ ہمیں شکر کرنا آ جائے ان باتوں کا. اللہ کا شکر کرنے لگے ہر چیز کے ساتھ. مجھے بتائیں آج میں بولنا نہ ہوتا، بتائیں آج میں گونگا ہوتا. کل آئے تھے نا یہ لے کر جاؤ صاحب، کچھ بیچارے ڈفن ڈم تھے نا، وہ آئے تھے تو آپ مجھ سے ذکر کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ میں تو ان کو دیکھ رہا تھا کہ سبحان اللہ، دیکھیں ایک یہ ہے اور یہ لوگ بیٹھے ہیں کہ یہ کتنا انجوائے کر رہے ہیں، وہ اتنے محروم ہیں. تو وہ جو مجلس میں ہے انہوں نے ایک ماڈل پیش کر دیا کہ بیوقوفو مت گناہ کرو ان چیزوں سے جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے. آپ کسی کے دل میں احساس پیدا ہوا تھا؟ مجھے بتائیں، جو کل مجلس میں تھے ہوا تھا احساس کسی کے دل میں پیدا؟ کسی کے نہیں ہوا، دیکھا بھی نہیں ان کی طرف. کسی تو پیدائشی ایسی ہیں اللہ کے بندے، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ہمیں بھی کیا ہے. ان کو ایک زبان والا ان کو زبان سے اشارہ سے بتا رہا ہے، نہ سن سکتے ہیں، وہ انجوائے کر رہے تھے اس ذکر کس طرح. مجھے بتائیں، لیکن کسی کے دل میں ایک رتی بھی یہ خیال نہیں گیا کہ ان کو دیکھ کے تڑپ ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا کس طرح شکر کروں. میں وعدہ کرتا ہوں آندہ ان اجزاء کے ساتھ جو تم نے ہمارے سامنے پیش کیے میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. میں تو وہاں ذکر میں بڑا، میرا تو حال خراب تھا. میں کسی کو نہیں احساس ہوا. سچ کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں. پہلے مثال دی آپ کو، پتہ نہیں اس میں کچھ لوگ نہیں تھے، کچھ تھے کل جو بلائے آدمی جنہوں نے ذکر کیا ہمارے ساتھ، ڈف ڈم تھے، شاید نہ بول سکتے تھے نہ سن سکتے تھے. تو اللہ نے ان کے لیے اشارہ پیدا کر دیا. دیکھ ہم اور پھر نکل کے اس شکر دیکھیں ہمارا نکلنے کے فوراً بعد ہم نے پتہ نہیں کن کن لوگوں نے کیا کیا گناہ کیے ہوں گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہوں گے ہم کیا کریں، یہ مجبور ہیں، ہم تو ہو جاتے ہیں، ہم کیا، ہم سے اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، خوف کرو اللہ کا، خوف کرو بندے. تو کتنا بڑا انعام اللہ پاک دے رہے ہیں. ہم ذکر میں بیٹھے ہیں، دماغ دی ہے، زبان دی ہے، صحت دی ہے، جیسے آپ کان سن رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ بیٹھے ہیں اور اتنے بڑے بڑے کلمے ہوں گے کہ پورا زمین آسمان ہلنے لگتا ہے ان کلموں سے. اللہ ہی پورا زمین آسمان ہلے گا ان کلمات سے جو ہم پڑھیں گے نا، پورا زمین آسمان ہلے گا، فرشتوں میں انقلاب آ جائے گا، اللہ کے دروازے کھل جائیں گے اور آسمان پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. وہ کلمے ہم پڑھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اس سے بڑی کوئی دنیا میں نعمت ہوتی ہے؟ جب خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنی بھی نعمتیں اس وقت تقسیم ہو رہی ہیں، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ سب سے بڑی نعمت کس کو ملی ہے تو اللہ کا ذکر کرنے والوں کو دیکھیں. لیکن ہم نہیں سمجھے نعمت ہے، ہم سب آ گئے جی ذکر میں سے آ گئے جی، مسکین بنے ہوئے، دوسروں پہ دیکھو یہ کتنے اچھے سے وہ نہیں، ہم آ گئے. کتنا بڑا اللہ نے نعمت دی ہے. لاکھ قربانی دے کے بھی آتے تو کچھ بھی اس کی قربانی نہیں ہم نے دی. اب کیا ہمارا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد کوئی گناہ کرے اتنی بڑی نعمت کے بعد؟ مجھے بتائیں. صبح نماز ہم چھوڑیں، صبح کا ذکر ہم کر سکتے ہیں اور نہ آئے؟ مجھے بتائیں. سردی ہے، نہیں ہے، چھٹی بھی ہو، کام بھی نہ ہو، ہم اٹھ کے نہ آئے؟ مجھے بتائیں
کہ وہاں ذکر ہو رہا ہے، بھائی چلو وہاں بیٹھ جائیں ذکر میں جا کے، اور اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے، تو نے کیسے پیارے دن دے دیے کہ ہم پہلے تو 15 منٹ ذکر کرتا، ایک مہینہ ایک پورا گھنٹہ ہم ماشاء اللہ مراقبہ کر رہے ہیں. دیکھیے کتنا مراقبہ مل جاتا ہے. ایک بچے کا آج مجھے میں بتاتا ہوں آپ کو، سنیں، میسیج آیا، اتفاق سے مجھے یاد آ رہا ہے. اس بچی کی حالت یہ ہے کہ اس کا جسم گلا ہوا ہے. کیا جسم گلا ہوا سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ گلا کہتے ہیں روٹن. روٹن سمجھتے ہیں؟ بالکل. کس چیز سے؟ ایکزیمی سے. آنکھ سے لے کے ہاتھ سے لے کے آپ اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتے. اس کے جسم کے ایک حصے پر نا اللہ کی شان ہے، ماڈل بنایا ہمارے لیے، ماڈل بنایا ہے. تو وہ کیا ہے، اس کا ایک حصہ بھی جو ہر وقت یہ منہ آنکھ سارا کا سارا گلا پڑا ہے اس کو. اور عاشق ذکر ہے، اتنا بڑا عاشق ہے وہ ذکر کا. میں نہیں دیکھا اس حالت کے اندر وہ مسجد میں آتا ہے ذکری ہے. میں کبھی کبھی تو میں دیکھ یہ کدھر آ گیا تھا، بس میں دل کر رہا تھا حضرت میں آپ سے ملنے آ جاؤں، حضرت آپ سے یہ گزارا ہے، یہ یعنی دیکھ کے میں خوشی آتی کہ بس کس طرح. بس وہاں سے میں نے ٹرین پکڑی بلیک برن سے، میں سیدھا یہاں اترا، میں آپ بیٹھا ہوں، آپ کو دیکھا، آپ سے تھوڑی بات کر لی. اب دیکھو میں کب کہیں جاؤ گے، کہتے نہیں میں ابھی ٹرین سے واپس جا رہا ہوں. کس سے بڑا اگزامپل ہو سکتی ہے؟ اور ہمارے لوگ 10 چوزے اور کواب اور کھا کر نخرے اور کہتے ہیں ہم ذکر نہیں جاؤ، ہم تو بڑا مشکل ہے جانا، بس آگے تو بڑا آسان کر رہے ہیں حضرت پہ، دیکھ رہے ہیں اٹھ کے جی کیا ہم آ گئے آپ کے ذکر میں، نہ ہوتے تو آپ کیا کرتے، ہم آ گئے. دیکھو مطلب ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آپ پہ بڑا آسان کیا ہے، بڑا آسان کیا ہے، کیونکہ آپ زور لگاتے ہیں، ہم نہیں آتے، جتنا آپ زور لگاتے ہیں اتنا بھاگتے ہیں. تو ایسے دیکھتے ہیں. میں سے بتا رہا ہوں کہ میں دلوں کی زبان کو پکڑ لیتا ہوں تھوڑا سا کبھی کبھی. بڑا آسان مار رہے ہیں بیٹھے ہیں، بہت ایسے راز کھلیں گے نا آخرت میں اس کے. اللہ ڈھیل تو بہت دیتا ہے نا ایسے انسانوں کے، دیکھنا پکڑ کیسی ہوگی. بڑی سخت شدید عقاب ہے. اتنا بڑا تکبر اللہ والوں کی مجلس میں. استغفر اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے خوف کرو. اللہ والوں کے پاس جاتے ہوئے اپنے قلوب کو بھی پکڑ کے رکھو جب ان کی مجلس میں جاؤ. یہ حکم ہے. جب اللہ والے کی مجلس جاؤ اپنے دل کو بھی جکڑ کے اور پکڑ کے رکھو کہ وہ بھی گستاخی نہ کر رہا ہو. بچ نہیں سکتا آدمی. تو وہ آیا بھی ذکر میں بیچارہ بلیک برن آ گیا. کہاں پہ آ گیا؟ بلیک برن روڈ پر. کہاں تھا ہمارا ذکر؟ مکی مسجد میں ہوتے، مکی میں آ گیا. دیکھو خوش تو بہت ہوتا اس کو دیکھیں، واللہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، تو مسجد میں رنگ لگ جائے گا میرا. کسی کو کوئی پتہ نہیں اس کو، ایسے ہی بیٹھے ہی بیمار ہو گیا. میں ایک دم الرٹ ہو گیا اس کو دیکھ کے. جوان آ گیا ماشاء اللہ، آج ذکر صحیح چلے گا. آپ بیٹھ گیا، جو کچھ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے سر. میں مجھے وہ کھاٹ اٹھ رہی کہ یار یہ آرام کری بیٹھے. اس کو دیکھو، اس کا آج ہی آنے سے پہلے ٹیکس آیا مجھے، اس وقت نہیں ہے، میں ٹیلی فون آپ کو ٹیکس کا پڑھ کے سناتا ہوں. پتہ نہیں سن بھی رہا ہوگا بیچارہ میری بات. اور تعریف کرنی چاہیے ایسے آدمی. اس نے ٹیکس یہ پورا مضمون میں آپ کو کیا سنا. اس نے یہ کہا کہ حضرت پہلی دفعہ آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوں، یہ میں اس کو لفظ بتا رہا ہوں، کتنے خوش نصیب انسان ہے وہ جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. کہتا اس دن سے میں رو رہا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ اس مجلس کو چھوڑ دینے والے جو اس مجلس میں حضرت کا جہاں ذکر ہو رہا ہے اور وہ نہیں بیٹھ رہے آگے، ان سے بڑا کہ بدقسمت ہوگا. کہتا حضرت میں جو آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوں اس کی لذت اب تک ہے، اور خاص طور پہ جب میں مراقبے میں گیا تو میں قسم کھا کہتا ہوں کہ مجھے سر اوپر کرنے کا مجھے ہوش نہیں تھا کہ میں اوپر کروں. میں دل ہی نہیں کرتا تھا، میں دل کرتا آپ کے ساتھ مراقبے میں بیٹھا. یہ لذت آئی آج تک کسی کو مجھے بتایا، کسی کو آئی لذت. اور اتنے حیران ہو رہا ہے کہ یا اللہ مجھے بار بار بے حضرت کی مجلس میں، میں تو اتنی لذیذ سمجھتا ہی نہیں تھا کہ یہ ذکر اتنا بڑی چیز ہے، اتنی پیاری چیز ہے. مراقبہ ایسا ہے. کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو، اب میں آپ کو پورا ٹیکسٹ پڑھ کے سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں، اور آپ نا واقعی حیران ہو جائیں کہ کیسے اللہ نے نعمت کو شکر کرنے والے لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں. آج تک میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہوئی بات. نخرہ بہت نخرہ ہے ہمارے، پھوت بہت. جی ہم کرتے ہیں، ہم تو آگے تو بس بڑا ہے. جی ابھی مثال مجھے یاد میں آ گئی. تو وہ کیا ہے؟
اب اندازہ لگائیں کہ جو ماڈرن ہوتے ہیں نا، جو ماڈرن، وہ شکر کے کس درجے پہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو کسی نے اس کو نہیں دیکھا کہ اس کو دیکھنے کے بعد سبق سیکھ لیتے کہ سبحان اللہ، اللہ نے مجھے صحت دی ہے اور کتنا اچھا مجھے رکھا ہوا ہے، اور یہ آ رہا ہے ذکر پہ اور میں نہ ہوں ذکر پہ، اور یہ تو گناہ سے بچا اور میں گناہ کروں اپنے اس جسم کے ساتھ. اس کا تو جسم گلا ہوا ہے، میرے تو ایک حصے پہ خارج ہو جائے تو مجھے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے یہ نہیں جسم ادھر خارج ہو جائے کتنی پریشانی ہو جاتی ہے. اب یہاں سے مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے تھوڑا پتہ کس طرح کٹ گیا، درد ہو جا رہا ہے انگلی میں، تو اس کا کیا حال ہو. لیکن چہرہ مسکراتا ہوا الحمدللہ آتا ہے، مسکراتا ہو جاتا ہے. اور ذکر کا جو اس نے تعریف کی ہے وہ تو میں نے محفوظ کر لیا نا، اس کا ٹیکسٹ تھا کہ یار کیا لذیذ ہے تو نے بات کی خدا کی قسم. کہتے ایسی مجلس، اتنا قدرے لوگ ہوں اگر آپ مجلس میں نہ بیٹھے، اس کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں لوگ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. حضرت قدر کرنی چاہیے نہیں دوستو. اس کو کہتے ہیں شکر. جس میں یہ چیز پیدا ہو گئی وہ فرما بردار ہو گیا. آؤ اس سے پوچھے نا بھائی سے کہ بھائی تم نے آج تہجد پڑھی؟ کہتا نہیں جی میں کہاں پڑھ سکتا ہوں. اچھا تم نے روزے رکھتا ہے؟ نہیں جی میں کہاں روزے رکھ سکتا ہوں. اس کے لیے تم نے کتنے قرآن ختم کرے؟ نہیں میں تو ہمت نہیں، میں کہاں قرآن کر سکتا ہوں. تم نے نفل پڑھے؟ جی میں کہاں نفل پڑھتا ہوں. لیکن اولیاء اللہ کے اونچے بلند مقام پر کیوں کہ میں کچھ نہیں کرتا لیکن شکر کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں، شکر سکھاتا ہوں. بہت اچھا ٹاپک ہے، ابھی اس پہ غور کریں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا بنا دے؟ شکر گزار بندہ بنا دے. اور کیسے بنیں گے شکر گزار؟ ریپیٹ کر رہا ہوں. ہاں بس آنکھ کو اگر شکر گزار کرنا چاہتے ہیں تو آنکھ سے گناہ ختم. ہاتھ کو کرنا پورے، اگر آنکھ سے تو بچ گئے، ہاتھ کر رہے پھر بھی وہیں کے وہیں. یہ پورے ایک حصہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سارے کیا ہے؟ کنبہ ہے سارا. تو کسی چیز کو بھی بڑھنے ہی نہ دیں گناہ کرتے، کیونکہ یہ ناشکری ہو جائے گی، اور ناشکری ہو گئی تو میں برباد ہو گئی. میں نے فرعون نہیں بننا. توبہ کریں آج سے. زندگی نہیں اسٹارٹ، آج سے نہیں اسٹارٹ ہوگی نا. صوفی کا ہر لمحہ نیا اسٹارٹ ہوتا ہے. ہمارے درویش تھے، کہتے ہیں حضرت صاحب، کہتے ہیں ہاں بھائی، کہ جب بھی آپ کی مجلس میں جاتا ہوں تو ایک نیا آدمی بن کے جاتا ہوں. سبحان اللہ. آج تک ہمیں ان باتوں کو نہیں پتہ. دیکھ لیں ہر دفعہ نئی چیز ملتی ہے انسان، ایک دم وہ کرتا ہے جیسے ڈال کے انسان کو پورا ریمائنڈ کر کے رینیو کر دیتے ہیں ہر چیز کی. ریسیٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ٹیلی فون کو، ہے نا، وہ بنا دیتے ہیں ایک دم فوراً. تو آج سے نئی چیز ملی ہے الحمدللہ. پوری کوشش ہم نے کرنی ہے کہ بھئی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم شکر کریں. دانت کا، منہ کا، ہاتھ کا، آنکھ کا، پیٹ کا، سب کا. کوئی ایسی حرام چیز ہماری زندگی میں نہ جائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.